دوستو پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں زمین کھسکنے، زلزلے اور مکانات کے دھسنے کے واقعات نے لوگوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوستو ان دنوں بھارت کے اتراکھنڈ میں جوشی مٹھ شہر کے اندر پہاڑ کھسکنے کے بہت سارے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے مکانات دھسنے لگے ہیں، مکانات میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ ان باتوں کو لے کر کے لوگ بہت زیادہ خوف اور دہشت میں ہیں کہ کیا واقعی قیامت قریب آ گئی ہے؟ کیا یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں؟ تو جی ہاں دوستو، آئیے میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسلامک عقائد کی روشنی میں اور ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو واقعات، جو ان کے ارشادات چلے آ رہے ہیں، ان کی روشنی میں میں بتاؤں گا کہ آخر یہ سارے حادثات کیوں ہو رہے ہیں اور واقعتاً قیامت قریب آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری نشانیاں لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے کہ شاید اگر ان واقعات سے اگر تم نہیں سدھرے تو حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو آئیے میں حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے آثار کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، زلزلوں کا کثرت سے آنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زمانے آخرت میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ ارشاد ہے، لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم وتکسر الزلزال، یعنی قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ علم شرعی اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات ہوں گی اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے۔ نہ صرف یہ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی بلکہ جگہ جگہ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، سرخ آندھیاں، یہاں تک کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی۔ تو دوستو جس طریقے کے حالات، خبریں اور میڈیا میں رپورٹنگز آ رہی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لگاتار زمین دھسنے، مکانات کے تباہ ہونے اور سیلاب آنے کے واقعات بہت زیادہ، ہر سال کوئی نہ کوئی تباہی آ رہی ہے۔ ابھی کرونا کی تباہی سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں۔ کرونا کی بڑی تباہی جب آئی تھی تو لوگ اتنے خوف و دہشت میں آ گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ اب بڑی تباہی آئے گی اور بالکل دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ابھی جو حالات پیش آئے ہیں، زمین دھسنے کے واقعات، صرف اتراکھنڈ کے حالات نہیں ہیں بلکہ دلی، ممبئی، کولکاتہ اور بڑے بڑے میٹروپولیٹن سٹی، یہاں مکانات درکنے، مکانات کھسکنے اور اس میں دراڑیں پڑنے کے واقعات لگاتار پیش آ رہے ہیں۔ لیکن فی الحال یہ واقعات اکا دکا ہے، اس لیے اس کی رپورٹنگ اتنی زیادہ نہیں آ رہی ہے۔ اتراکھنڈ کے جو حالات ہے وہ ایک مذہبی شہر ہے اور ہندو بھائیوں کا وہ بہت مقدس مقام ہے، اور وہاں لگاتار مجموعی طور پر ساموہک لوگوں کے گھروں میں دراڑیں آنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی ہے، اور اس خبر کو نیشنل میڈیا براہ راست رپورٹنگ بھی کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ نیا نہیں ہے بلکہ 1976 سے یہ سارے حالات، زمین کھسکنے، مکانات میں دراڑیں پڑنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ابھی تک سرکار کی طرف سے روک تھام کی کوئی ابھی تک پختہ انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ تو دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ زمین کھسک رہے ہیں، پہاڑ ٹوٹ کر دھیرے دھیرے تباہ ہو رہا ہے، پہاڑوں کی جو صلاحیت زمین کو پکڑ کر رکھنے کی ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ لگاتار قدرتی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو قیامت کی عام نشانیوں میں سے کچھ عام نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیامت جب قائم ہوگی تب کیا کیا نشانیاں ظہور میں آ جائیں گی، اور اب تک کون کون سی نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوستو سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق زمین پر زلزلہ آنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہے، میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جو آتشی گیسیں، ایکسپلوزیو گیس ہے، اگر زمین کے کسی حصے میں یہ آتشی گیس زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے
تو وہ جگہ گیس کی شدت کی وجہ سے پھڑپھڑانے لگتی ہے، اور یہ پھڑپھڑانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک یہ گیس زمین کے دوسرے حصوں میں ادھر ادھر بکھر کر اس حصے میں بقدر ضرورت نہ رہ جائے۔ جس حصے میں پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے اتنی زمین اوپر زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی نظیر انسانی اعضاء مثلاً آنکھ، کان وغیرہ کا پھڑپھڑانا ہے کہ یہ بھی جسم کے اس حصے میں اندرونی ہوا کے قدر ضرورت سے زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین کے جن حصوں میں آتش فشاں پہاڑ ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ زمین لرزنے اور کانپنے لگتی ہے اور زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کے اندرونی حصے کو گرم رکھنے کے لیے اس میں بارود، گندھک وغیرہ کے ذخیرے رکھے ہیں۔ جب کبھی ان کی گرمی حد ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو زمین کو پسینہ آ جاتا ہے اور یہ گرمی کم ہو کر بقدر ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس جھرجھری سے زمین ڈولنے اور ہچکولے کھانے لگتی ہے اور زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر کیلوں کی طرح قائم پہاڑ اور چٹانیں جن کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، جب ان میں کوئی پہاڑ یا چٹان اندرونی یا بیرونی طور پر پھٹتی ہے تو اس کی جڑوں کے حرکت کرنے کی وجہ سے زمین کانپنے اور لرزنے لگتی ہے اور سطح زمین پر زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ پانچویں وجہ، سمندر میں ابال آ جانے سے اس کے طوفانی اثرات کناروں تک پہنچتے ہیں اور سمندری ساحلوں کی زمین میں ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے اور ہلکا سا زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے میٹل ریسورسز یعنی دھاتوں کا ذخیرہ رکھا ہے۔ جب درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جائے تو یہ دھاتیں پگھلنے اور پتلی ہو کر سرکنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے زمین میں ارتعاش اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اور زلزلہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ساتویں وجہ، زمین کے اپنے مسام یعنی پورس سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں، جس سے زمین میں کچھ خلا سا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ آٹھویں وجہ، زمین کے اندر بھی چٹانیں ہیں۔ جب یہ زمین کے اندر چٹانیں کمان کی طرح جھکنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر جھکتے جھکتے ٹوٹ جاتی ہے تو زلزلہ ہوتا ہے۔ نویں وجہ یہ ہے کہ کچھ ماہر ارضیات یعنی جیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ پوری زمین بلاکوں کی شکل میں ہے۔ بعض جگہ یہ بلاک ساتھ ساتھ ہیں اور بعض جگہ اوپر نیچے، انہیں طبقات ارض کہا جاتا ہے۔ یہ بلاک جب بعض نامعلوم وجود کی بنیاد پر اوپر نیچے اسپرنگ کی طرح حرکت کرتے ہیں تو جس علاقے یا خطے میں یہ حرکت ہوتی ہے، جتنی دیر یہ حرکت جاری رہتی ہے اتنی دیر کے لیے زمین بھی متحرک ہو جاتی ہے اور زلزلہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ ہلکا زلزلہ ہوتا ہے۔ یہ حرکت چند ہی منٹ رہتی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے تو زلزلہ بھی تھم جاتا ہے۔ ماہر ارضیات کی اصطلاح میں اس بلاک کو نقطہ ارض اور جس نقطے میں یہ حرکت پیدا ہوتی ہے اسے نقطہ ماسکہ یعنی فوکس پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ 10ویں وجہ، زمین کے تمام حصوں میں گہرائی کے اندر ہمیشہ توڑ پھوڑ کا عمل جاری رہتا ہے۔ جب اس عمل کی شدت پیدا ہوتی ہے تو جس خطے میں یہ شدت پیدا ہوتی ہے وہ خطہ ہلنے لگتا ہے، اور جب زمین کے اوپر جھٹکے سے محسوس ہو، اگرچہ یہ بھی بہت ہلکے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی زلزلہ کہلاتا ہے۔ 11ویں وجہ، ساحل سمندر کے قریب جو علاقے واقع ہیں وہاں سمندر کی لہروں کے مد و جزر یعنی ٹائڈس کی وجہ سے سورج کی آتشی شعاؤں کی بنا پر زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج برج قوس میں ہو اور اس کی ترچھی شعاعیں سمندر پر پڑتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث کے اعتبار سے، حدیث کی روح سے زلزلے ہونے کے کیا سبب ہوتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ زلزلے کا ایک سبب احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بے شمار رگیں پیدا فرمائی ہیں اور یہ تمام رگیں کوہ قاف میں جمع ہیں۔ کوہ قاف پر ایک فرشتہ موجود ہے جس کے ہاتھ میں وہ تمام رگیں یوں پکڑی ہوئی ہیں جیسے لگام ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ ان رگوں کو کھینچتا اور ہلاتا ہے، اور جس علاقے کی رگ کھینچتا اور ہلاتا ہے اس علاقے میں زلزلہ آ جاتا ہے۔
قیامت کے موقع پر جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو فرشتہ اللہ کے حکم سے تمام رگوں کو ایک ساتھ زور سے جھٹکا دے گا اور ہلائے گا، جس سے پوری زمین پر زلزلہ آ جائے گا۔ یہ زلزلہ زمین کے ظاہر پر بھی ہوگا اور باطن پر بھی، اس کی قوت و شدت بھی انتہا درجے کی ہوگی۔ یہ زلزلہ 40 ساعت یعنی 40 گھنٹے تک رہے گا۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلاف معمول زلزلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خشکی اور تری میں جو کچھ لوگوں کے ہاتھ کماتے ہیں اس سے فساد ظاہر ہو گیا تاکہ وہ ان لوگوں کے بعض کاموں کا مزہ چکھا دے۔ یعنی انسان جیسے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ویسے ہی اثرات ظاہر فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوتا ہے تو زمین کی تمام چیزوں کو اس کے موافق بنا دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کی تنبیہ کے لیے کبھی بھی بے وقت بارشوں کے ذریعے، کبھی زلزلوں کے ذریعے اور کبھی طوفانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ تو دوستو، آج کل جو حالات زمین کھسکنے اور بے موسم بارش ہونے اور سیلاب آنے کی بڑی وجوہات بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حرکتوں سے، ہمارے کردار سے ناراض ہے اور ہمیں موقع دے رہا ہے کہ بندو، تم اپنے اعمال کو سدھار لو۔ اگر تمہارے اعمال نہیں سدھرے تو یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت اور اس سے بھی بڑی آفت آنے والی ہے۔